ویڈیو میں ہم آپ کو CIA کے خفیہ میوزیم کے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ ویورز، یہ شاید دنیا کا سب سے غیر معمولی اور خاص میوزیم ہے جو ان واردات سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑا ہے، لیکن اس کے دروازے عوام کے لیے سختی سے بند ہیں۔ لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں صدام حسین کی چمڑے کی جیکٹ کے ساتھ رکھی اسامہ بن لادن کی وہ بندوق دیکھی جا سکتی ہے جو مرتے وقت ان کے پاس تھی۔ ورجینیا میں امریکی انٹیلی جنس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر واقع CIA کے اس میوزیم کی ہال میں ایجنسی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ اس میوزیم میں 600 واردات میں سر جنگ میں استعمال ہونے والے جاسوسی آلات کی قسمیں بھی موجود ہیں۔ ایک ڈیڈ ڈراپ چوہا جس میں پیغامات چھپائے جا سکتے ہیں، سگریٹ کے پیکٹ کے اندر ایک خفیہ کیمرہ، ایک کبوتر جس میں جاسوس کیمرہ ہے، اور یہاں تک کہ بم بن کر پھٹ جانے والا مارٹینی گلاس بھی۔ یہاں CIA کی کچھ مشہور اور حالیہ کارروائیوں کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ میوزیم میں اس کمپاؤنڈ کا ماڈل بھی رکھا گیا ہے جس میں پاکستان میں اسامہ بن لادن رہائش پذیر تھے۔ صدر اوباما کو 2011 میں القاعدہ رہنما کو ہلاک کرنے کے لیے ہونے والے حملے کی منظوری سے قبل یہ ماڈل دکھایا گیا تھا۔ سال 2022 کی 30 جولائی کو ایک امریکی میزائل نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک اور کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ اس کا ہدف القاعدہ کے نئے رہنما ایمن الظواہری تھے، اور حال ہی میں جس آپریشن کے ماڈل پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے یہ اسی کمپاؤنڈ کا ایک ماڈل ہے جو صدر بائیڈن کو 1 جولائی 2022 کو مجوزہ مشن پر بریف کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی انٹیلی جنس نے ایمن الظواہری کی حرکات پر مہینوں نظر رکھنے کے بعد انہیں بالکنی میں نشانہ بنایا تھا۔ یہ میوزیم 1947 میں سرد جنگ کے دوران CIA کی بنیاد رکھنے سے آگے ترتیب بار چلتا ہے۔ میوزیم کا دورہ کرنے والوں میں CIA کے اپنے عملے کے ساتھ ساتھ سرکاری مہمان بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس میوزیم میں صرف کامیاب آپریشنز کی ہی نمائش نہیں کی گئی بلکہ بے آف پکس کی نمائش بھی یہاں کا حصہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کیوبا میں فیڈل کاسٹرو کا تختہ الٹنے کے لیے CIA کا مشن تباہ کن حد تک ناکام ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تلاش میں ناکامی کے حوالے بھی موجود ہیں۔ میوزیم کا دوسرا نصف حصہ کچھ مخصوص آپریشنز کی تفصیلات دکھاتا ہے۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں سوویت یونین کی ایک آبدوز سمندر کی تہہ میں گم ہو گئی تھی۔ امریکا کی جانب سے اسے تلاش کرنے کے بعد CIA نے ارب پتی ہاورڈ ہیوز کے ساتھ مل کر ملبے کو بازیافت کرنے اور اس میں موجود ٹیکنالوجی کو پانی سے باہر لانے کی کوشش کی۔ میوزیم میں سوویت یونین آبدوز کے ایک ماڈل کے ساتھ ساتھ لباس، ایش ٹرے اور ڈاک والے تھیلے بھی موجود ہیں جو گلومر کور برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہاں تک کہ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے جہاز کے دورے کے دوران اپنا بھیس بدلنے کے لیے جو وگ پہنی تھی اسے بھی یہاں نمائش پر رکھا گیا ہے۔ یہ مشن صرف جزوی طور پر کامیاب رہا کیونکہ جب گلومر کے فولادی پنجوں نے اسے اوپر لانے کی کوشش کی تو آبدوز ٹوٹ گئی تھی، تاہم کچھ حصے بازیافت کر لیے گئے تھے۔ اس آبدوز میں ملنے والی چیزوں میں زیادہ تر آج بھی ایک راز ہے۔ جب آبدوز کا بقیہ حصہ نکالے جانے سے پہلے پروجیکٹ عزوین کی خبریں مشہور ہونے لگیں تو حکام کو کہا گیا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وہ نہ تو تصدیق اور نہ ہی تردید کر سکتے ہیں۔ اس ایک جملے کو گلومر رسپانس کہا جاتا ہے اور آج بھی یہ بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ آرگو نامی جیلی فلم کی کور سٹوری بنانے کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران میں قید امریکی سفارتکاروں کو بچانے کے لیے کیے گئے آپریشن کی کور سٹوری تھی۔ اس آپریشن کی کہانی پر بعد میں ہالی ووڈ فلم بنی۔ اس نمائش میں وہ آرٹ اور دیگر سامان موجود ہے جو اس جیلی فلم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آرٹ کو جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا کہ اسے سمجھنا ناممکن ہو، اور جب بات سمجھنے کی ہو تو نئے میوزیم کی چھت میں مختلف قسم کے کوڈ میں چھپے ہوئے پیغامات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا دنیا سے اصلیت چھپانے کے لیے ایک کور سٹوری تیار کی گئی تھی کہ ہیوز گلومر ایکسپلورر نامی جہاز کا استعمال کرتے ہوئے سمندر کی تہہ میں کان کنی کرنے جا رہا ہے۔